میں 4 سال کے بعد واپس اپنے وطن لوٹ رہا تھا۔ پچھلے 4 سال سے میں دبئی میں جاب کر رہا تھا اور اب میرا کانٹریکٹ ختم ہو چکا تھا اور میں بس وطن واپسی کی تیاری کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی گھر والوں کے لیے شاپنگ کر کے کمرے میں آیا تھا۔ پچھلے 4 سالوں میں جاب کے علاوہ کچھ چھوٹے موٹے کام کر کے میں نے کچھ پیسے آج کے دن کے لیے جوڑ رکھے تھے کہ جب وطن واپس جاؤں گا تو گھر والوں کے لیے تحائف لیتا جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی کو مہنگے موبائل رکھنے کا بہت شوق تھا، سو اس کے لیے ایک آئی فون لیا تھا۔ چھوٹی بہن بہت عرصے سے ٹیبلٹ کی فرمائش کر رہی تھی، اس کے لیے ایک اچھا سا ٹیبلٹ لیا۔ دوسری 2 بہنوں کے لیے خوبصورت سی گھڑیاں اور کپڑوں کے کچھ جوڑے لیے۔ ابو کے لیے ایک اسمارٹ فون اور چند قیمتی پرفیوم لیے۔ لیکن جب امی کے لیے تحفہ لینے کی باری آئی تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ امی کو کیا پسند ہے۔ اتنے سالوں میں کبھی امی کو مہنگے کپڑے پہنے نہیں دیکھا، گھڑی کا تو شوق ہی نہیں رکھتی۔ امی چوڑیاں، بالیاں یا انگوٹھی وغیرہ ان سب سے تو جیسے چڑ سی تھی امی کو۔ جب کبھی بازار جاتی تو بہنوں کے لیے تولے لیتی، لیکن اپنی باری آنے پر ہمیشہ یہی کہتی کہ میں نے کیا کرنا ہے پہن کر، مجھے یہ سب چونچلا پن لگتا ہے بھائی، تم ہی پہنو یہ سب، میں تو ان سب کے بغیر ہی اچھی۔ یہی حال کپڑوں کا تھا، ایک بار کوئی ایک آدھا جوڑا لے لیتی تو بس پھر اگلا کچھ عرصہ یہی سننے کو ملتا کہ ابھی تو لیے ہیں میں نے اتنے ڈھیر کپڑے، تم ہی لو اپنے لیے، میرے پاس تو پہلے ہی بہت ہیں۔ میں سوچ سوچ کر تھک گیا، لیکن امی کی کوئی ایسی بات ذہن میں نہ آ سکی کہ جس سے ان کی پسند کا کچھ پتہ لگتا۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ امی کے لیے کیا لوں کہ گھر سے کال آ گئی۔ چھوٹی بہن نے فون کیا تھا۔ پوچھتے ہی کہنے لگی کہ بھائی آپ اتنے عرصے بعد واپس آ رہے ہیں تو آتے وقت میرے لیے دبئی سے ایک اچھا سا ٹیبلٹ ضرور لانا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری بہن بھائیوں کو کیا پسند ہے، لیکن میں انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، سو بولا کہ بھائی ابھی تو پیکنگ چل رہی ہے، اگر وقت ملا تو دیکھوں گا۔ باقی بہن بھائی بھی فوراً جمع ہو گئے اور اپنی فرمائشیں کرنے لگیں اور میں بس مسکراتا رہا کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے وہ تو میں لے ہی چکا تھا۔ اچھا امی کہاں ہیں؟ امی سے بات کرواؤ میری۔ میں نے امی سے خود ہی ان کی پسند کا پوچھنے کا ارادہ کیا کہ مجھے بہت سوچنے کے بعد بھی امی کی کوئی پسند ذہن میں نہ آ سکی تھی۔ کچھ دیر میں امی آ گئیں۔ لائن پر حال احوال کے بعد میں نے پوچھا کہ امی آپ کے لیے کیا لاؤں دبئی سے، اپنی پسند کی کوئی چیز بتائیں۔ امی نے کہا او چھوڑ ان باتوں کو، یہ بتا کہ کب پہنچ رہا ہے میرا بچہ میرے پاس۔ میں امی کی پسند سننے کا منتظر تھا، نہ جانے کیوں یہ سن کر اچانک میری آنکھوں سے 2 آنسو نکلے اور میری گالوں پہ پھسلتے چلے گئے۔ میں جان چکا تھا کہ امی کو کیا پسند ہے۔